بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو بالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان کے بیٹے آرین خان کو جب سے منشیات کے کیس میں نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے گرفتار کیا ہے تبھی سے NCB کی کارروائی سیاسی الزامات اور جوابی الزامات کی وجہ سے تنازع کا شکار رہی ہے۔ اس تنازع کے مرکز میں NCB کے ممبئی زون کے ڈائریکٹر سمیر وانکھیڑے ہیں۔ پچھلے کچھ دن سے NCB نے بالی ووڈ میں ڈرگ ریکٹ کے خلاف مہم شروع کر رکھی ہے، اس لیے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ سمیر وانکھیڑے خبروں میں رہنے کے لیے بالی ووڈ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، لیکن سمیر وانکھیڑے اور تنازع کوئی نئی بات نہیں۔ ممبئی ایئرپورٹ پر کسٹم ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے وہ بالی ووڈ کی کچھ مشہور شخصیات کے خلاف کارروائیاں بھی کر چکے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سمیر وانکھیڑے آخر کون ہیں اور کیا ان کا اور بالی ووڈ کا کوئی کنیکشن تو نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید ویڈیو کی طرف آگے بڑھیں، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو عمران حیدر ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ دوستو سمیر وانکھیڑے کا تعلق مہاراشٹر سے ہے اور وہ انڈین ریونیو سروس 2008 بیچ کے افسر ہیں۔ انہوں نے ریونیو سروس میں شمولیت سے پہلے 2006 میں پہلی بار سینٹرل پولیس آرگنائزیشن CPO میں شمولیت اختیار کی تھی۔ کچھ دوسرے محکمے جیسے انٹیلیجنس بیورو، CBI، نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو، نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی سب CPO کے تحت آتے ہیں۔ سمیر وانکھیڑے کے والد بھی سابق پولیس افسر ہیں۔ انڈین ریونیو سروس میں شامل ہونے کے بعد وانکھیڑے کو محکمہ کسٹم میں تعینات کیا گیا۔ انہوں نے چند سال ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اسسٹنٹ کمشنر کسٹم کی حیثیت سے کام کیا۔ انہوں نے ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس اور نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ساتھ بھی کام کیا۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ایک سرکاری ایجنسی ہے جو دہشت گردانہ سرگرمیوں سے متعلق مقدمات کی تحقیقات کرتی ہے۔ سال 2020 میں سمیر وانکھیڑے کو نارکوٹکس کنٹرول بیورو میں ممبئی زون کے ڈائریکٹر کی ذمہ داری دی گئی۔ انہیں مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے بہترین تحقیقات کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ سمیر وانکھیڑے پہلی بار 2020 میں اس وقت سرخیوں میں آئے جب انہوں نے بالی ووڈ کے بارے میں ڈرگس ریکٹ کیس کی تحقیقات کی کمان سنبھالی۔ بالی ووڈ کا مبینہ منشیات کنیکشن اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی موت کے بعد NCB کی رڈار پر آ گیا۔ بالی ووڈ کی منشیات سے وابستگی کی بات زوروں پر تھی اور سشانت سنگھ راجپوت کی گرل فرینڈ ریا چکرورتی پر منشیات لینے کا الزام لگایا گیا۔ NCB ممبئی نے ریا چکرورتی کو گرفتار کیا اور اس کے بعد سمیر وانکھیڑے نے ان تحقیقات کا رخ بالی ووڈ کی طرف موڑ دیا۔ NCB نے دیپیکا پڈوکون، سارا علی خان، راکول، پریت سنگھ اور شردھا کپور کو بھی پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا، جبکہ مشہور کامیڈین بھارتی سنگھ کو منشیات کے استعمال کے الزام میں گرفتار بھی کیا گیا۔ NCB نے بالی ووڈ اداکار ارجن رامپال سے بھی پوچھ گچھ کی۔ ٹی وی اداکار پریتیکا چوہان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ پچھلے ایک سال میں NCB کے ممبئی زونل آفس نے منشیات کے کئی معاملات میں کارروائی کی۔ سمیر وانکھیڑے نے انڈیا کی نیوز ایجنسی ANI کو بتایا کہ اس سال NCB نے ممبئی میں 94 اور گوا میں 12 آپریشن کیے ہیں۔ ان میں سے منشیات کا کام کرنے والے 12 گروہ پکڑے گئے ہیں۔ سمیر وانکھیڑے پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے بالی ووڈ کو نشانہ بنایا۔ جب سمیر وانکھیڑے ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات تھے تو تب بھی ان پر بالی ووڈ کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہوئے سمیر وانکھیڑے نے کسٹم ڈیوٹی سے بچنے کے لیے بیرون ملک سے آنے والے بالی ووڈ اداکاروں منیشا لامبا اور گلوکار میکا سنگھ پر ٹیکس چوری کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ اور یہ بات بھی مشہور ہے کہ جب سن 2011 کے کرکٹ ورلڈ کپ کی ٹرافی ممبئی ایئرپورٹ پر پہنچی تو اسے کسٹم ڈیوٹی ادا کرنے کے بعد ہی ایئرپورٹ سے باہر لے جانے کی اجازت دی گئی۔ اس وقت سمیر وانکھیڑا وہاں کسٹم ڈپارٹمنٹ میں تعینات تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ سمیر وانکھیڑے اور بالی ووڈ کا کوئی کنیکشن موجود ہے؟ سمیر وانکھیڑے پر ہمیشہ بالی ووڈ کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا گیا، لیکن ان کی بیوی مراٹھی اور ہندی فلموں کی اداکارہ ہیں۔ سمیر وانکھیڑے نے کچھ سال پہلے اداکارہ کرانتی ریڈکٹر سے شادی کی تھی۔ کرانتی ریڈکٹر نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے کام کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ آپ سب کے تعاون کے لیے شکریہ۔ ہم سب نے NCB کے کام اور ان کی کارروائیوں کی ستائش کی ہے۔ حالانکہ اس میں صرف بالی ووڈ کا ذکر کیا گیا کیونکہ اس میں لوگوں کی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، تاہم میڈیا پہلے ہی اطلاع دے چکا ہے کہ NCB نے بڑے بڑے گینگسٹرز کو بھی پکڑا ہے۔ انہوں نے مزید بھی یہ لکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ NCB صرف بالی ووڈ کو نشانہ بنا رہی ہے۔ میں ایسے لوگوں سے کہوں گی کہ وہ تھوڑا پڑھ لیں۔ گھر بیٹھ کر اپنے مہنگے فون سے تنقید کرنا آسان ہے، اور جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تب NCB کے لوگ منشیات کے خلاف آگے آ کر لڑ رہے ہوتے ہیں۔
ہمیں لوگوں کا احترام کرنا چاہیے جو ہمارے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں تاکہ ایسی ہی دلچسپ موضوعات پر آپ کو ویڈیوز مل سکیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔